بدگمانی اور بد زبانی کا کیا نقصان ہے؟ ایک شخص اپنی بہن کو ماں کو لے کے جا رہا تھا، تو دوست جب ملتے ہیں کہتے ہیں آج یار بڑا پٹھا مارے آسی تو اس نے منہ پہ چپیٹ رکھ کے مارا، وہ یار میری بہن سی۔ تو یہ بدگمانی جو ہے، بد زبانی اور بدگمانی، اللہ پاک معاف فرمائے، انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے جب جہاں لواطت کے مریض موجود ہوں، کوئی لڑکا بھائی ہے یا پھر بھانجا ہے، پوتا ہے، بھتیجا ہے، لے کے جا رہے ہیں، تو اسے پوچھیں گے یار پٹھا کتوں ماریا سی؟ پٹھا تو بڑا چنگا ماریا تم۔ آگے سے کہتا ہے یار وہ میرا بھتیجا سی، میرا بھانجا سی۔ اسی طرح جب ایسی محفلوں میں بیٹھو گے، جب آپ کسی پر آوازیں اور باتیں کسو گے، تو پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو پھر ایسے ہی ہے کہ آپ بدگمانی اور بد زبانی سے بچیں۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، تو ایک ازواج میں سے، غالباً اس کا نام میرے ذہن میں نہیں کنفرم، بیوی تھی، اس کو چھوڑنے گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر واپسی آئے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ملے، ہمارے لیے سیمپل سیرت چھوڑی کہ بدگمانی اور شک و شبہات کو کلیئر کیسے رکھنا ہے، اپنے مائنڈ کو ذہن اور صاف کیسے رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پیارے یہ میری بیوی تھی، آپ کی ماں تھی، مجھے اعتکاف کی حالت میں ملنے آئی، میں اسے چھوڑنے گیا تھا، شک کی تو گنجائش ہی نہیں۔ آپ سوچیں ادھر ہمارے آقا ہوں، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہوں، محب ہوں، تو وہ شک کی تو گنجائش ہی نہیں۔ شک کرنے والے پر تو قرآن لاٹھی برساتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایگزامپل چھوڑنا تھا کہ کسی عورت کو لے جاتے وقت آپ لے جا رہے ہیں، اگرچہ کسی نے گھور کر دیکھا ہے، واپسی میں آ کر اس کو بتائیں یار میں اپنی ماں نہ چھڈن گیا تھا، اس کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، اور جو جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کو بھی ایگزامپل دیا کہ شک کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ ہم مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، ہمیں یہود و نصارہ بھی دیکھ کر شرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو راہ جاتی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی پردے کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک گلی دے کونے چوں دیکھن پینا تے او اگلی نکر تے انہوں چھڈ آنا اس دی نگاہ نے، اس طرح تاکتے رہنا کہ وہ گلی کا کونا جب تک نہیں مڑے گی تب تک اس کی آنکھ ادھر نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو بد زبانی اور بدگمانی سے بچائے۔ دونوں بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ پھر ہم نے بھی شادی شدہ ہونا ہے، کما رہا ہے تو شادی شدہ ہونا ہے،
اس کی بھی اولاد ہوگی، بیٹیاں بھی ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، پوتیاں بھی ہوں گی، دوتیاں بھی ہوں گی، نواسے بھی ہوں گے، نواسیاں بھی ہوں گی۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بچیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ قرض ہے۔ قرض، جس کے قرض اترتے ہیں تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ آپ نظر دوڑا لیں، گاؤں میں، محلے میں، ٹاؤن میں، جہاں بھی رہتے ہیں، جو کرتے ہیں لوگ وہی بھگتتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی کمیٹی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیں اچھی کمیٹی ڈالنی چاہیے، تاکہ ہمیں کمیٹی نکلتے وقت تکلیف نہ ہو۔ تو اسی لیے جو کمیٹی ڈالو گے وہی نکلے گی۔ اللہ پاک ہمیں سب کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو ہے سات چوہے کھاتے بلی حج نو چلی۔ یہی لوگ ہیں مردار لوگ، جو کسی کو دین سے ہٹاتے ہیں، پھر اپنے اوپر جو ہے لعنت کا، جو ہے ملامت کا، اپنے ماتھے پر ٹیکا لگواتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔